السلام علیکم ناظرین، ایچ آئی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور اینالسٹ نیاز عالم۔ اور آج ہم دورہ نیوزی لینڈ سے قبل قومی کھلاڑیوں کے تربیتی کیمپ کے حوالے سے چیئرمین پی سی بی کے بیان پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ وقار یونس نے پی ایس ایل کی ٹیمیں بڑھانے کی تجویز دی ہے، اور پی ایس ایل 2024 کے نمایاں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پر ہم آج نیاز عالم سے بات کریں گے، جبکہ سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان کے انتقال کی خبر بھی آج کے پروگرام میں شامل ہوگی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیئرمین پی سی بی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیمپ میں کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے میری سفارش بھی نہ مانی جائے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی حسنہ، یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آ رہی ہے آئندہ ماہ کے اوائل میں۔ اس حوالے سے یہ جو ابھی پی ایس ایل ختم ہوئی ہے اور قومی کرکٹ پروگرام کے جو ٹورنامنٹ کے شیڈول اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا شیڈول پورا سال کا ہوتا ہے، تو اس میں جو نمایاں ترین جو کھلاڑی ہوتے ہیں پرفارمنس کے اعتبار سے، جنہوں نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جن کی خواہش ہوتی ہے یا جن کی آرزو ہوتی ہے، یقیناً جو ڈومیسٹک ہمارا جو پروگرام ہے کرکٹ بورڈ کا، اس کا مقصد ہی نئے کھلاڑیوں کا یا بااعتماد کھلاڑیوں کا جو ہے وہ ان کا تعارف ہوتا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور ان کو قومی ٹیم تک جو ہے جانے کا راستہ دیا جائے۔ تو اب نیوزی لینڈ کی جو ٹیم آ رہی ہے آئندہ ماہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ایک پلیئرز کا جو ہے چنیدہ پلیئرز کا کرکٹرز کا ایک فٹنس اور ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ منعقد کرنے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ۔ پچھلے دنوں چیئرمین سلیکشن کمیٹی وہاب ریاض جو ہے وہ ملے تھے چیئرمین سید محسن رضا نقوی صاحب سے، اور انہوں نے ان کو مختلف کھلاڑیوں کی جو پرفارمنس شیٹ ہے، رپورٹ ہے، وہ پیش کی تھی۔ تو چیئرمین صاحب نے ان کو گو تھرو دیا ہے، اور اس موقع پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو مطلب میرٹ پر سلیکٹ ہونا چاہیے اس فٹنس اور تربیتی کیمپ میں۔ اگر اس میں میں بھی سفارش کروں کسی کھلاڑی کے لیے کہ یار فلاں کو شامل کر لو، تو آپ نے میری بھی نہیں مانی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سوال تو بڑی سادگی سے اور بات بڑی سادہ سی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے میرے ذہن میں کہ کیا اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ کھلاڑیوں کو پسند اور ناپسند پہ شامل اور رد کیا جاتا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو پھر تو اس نظام میں بہت سارے کھلاڑی روتے روتے مر گئے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ پھر تو وہ تمام ذمہ داران جو اس سے پہلے محسن رضا نقوی صاحب سے پہلے جو چیئرمین رہے یا سلیکشن کمیٹیوں میں رہے یا بااثر رہے کرکٹ بورڈ کے فیصلوں میں، پھر تو ان سب کو جو ہے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو اپنے اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے وہ تمام کھلاڑی جو ابھی زندہ ہیں اور اپنا وہ حق سمجھتے تھے کہ ان کا حق تھا انہیں قومی ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ سید محسن رضا نقوی جو ہیں وہ ایک فہرست مرتب کروائیں جو کھلاڑی جن کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں ناانصافی ہوئی، اور ان سب کو اپنے پاس بلائیں، ان سے باقاعدہ آفیشلی جو ہے وہ ان سے معذرت کریں، اور وہ تمام ذمہ داران جن کی وجہ سے یہ انصاف کا قتل ہوا، ٹیلنٹ کا قتل ہوا، ان سب لوگوں کا جو ہے وہ داخلہ پی سی بی میں کسی بھی عہدے پر مستقبل میں اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے مکمل طور پہ۔ جی سر، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سابق مایہ ناز فاسٹ بولر و کرکٹ کمنٹیٹر وقار یونس نے پی ایس ایل میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں شامل کرنے کی تجویز دی ہے۔ جی حسنہ، یہ بہت عرصے سے میرا بھی اور تقریباً ہر پاکستانی کا خیال ہے کہ کرکٹ پی ایس ایل جو ہے پاکستان سپر لیگ، اس میں آپ کو پتہ ہے پہلے 5 ٹیمیں تھیں، پھر 6 کی گئی تھیں، ملتان سلطان بعد میں شامل کی گئی تھی۔ تو یہ بالکل صحیح ویلڈ جو ہے وہ ایک ایڈوائز ہے وقار یونس کی جانب سے۔ 6 نہیں، انہوں نے 8 ٹیمیں کرنے کو کہا ہے، لیکن اب اس میں جو تقسیم ہوگی نا، میں وہ بھی دیتا چلوں کہ سندھ سے صرف کراچی نمائندگی کرتا ہے پی ایس ایل میں، اور ادھر سے جو ہے کے پی کے سے ایک ٹیم ہے پشاور، اور بلوچستان سے ایک ٹیم ہے کوئٹہ، 3 ٹیمیں جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں۔
تو یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے. اس میں 2 ٹیمیں یقیناً بڑھانی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس میں 3 ٹیمیں بڑھانی چاہیے. کشمیر کی ٹیم بھی اس میں ڈالیے اور اس کے ساتھ پھر ایک ٹیم سندھ سے بڑھائیں. جس طرح سے کہ ہماری ریجنل کرکٹ میں حیدرآباد ریجن کی جو ٹیم حیدرآباد ہاکس کے نام سے کھیلتی تھی، حیدرآباد ہاکس کر دیں. اس طرح سے سندھ سے بھی 2 ٹیموں کی نمائندگی ہو جائے گی. اسی طرح سے KPK سے ایک پشاور ہے، ایک ایبٹ آباد کر لیں یا کہیں کسی اور ایک شہر کو نمائندگی دے دیں. فی الحال جو ہے اگر یہ 3 ٹیمیں، بلکہ آپ ان کو 10 ٹیمیں کر لیں، بلوچستان سے بھی کوئی ایک ٹیم اور شامل کر لیں، 10 ٹیمیں کر لیں. یہ تو ایک فرینچائز کرکٹ ہے نا. اس میں تو آپ کو جتنی ٹیمیں آپ بڑھائیں گے آپ کو اتنا جو ہے وہ سرمایہ ہی آئے گا نا، آپ کے پاس جو ہے وہ انکم ہی ہوگی. تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے اور اس سے بہت سارے جو دیگر محروم علاقے ہیں، ایریاز ہیں، ان تک بھی جو ہے وہ ایک خوشی کی جو ہے وہ خبر چلی جائے گی، لہر چلی جائے گی. جی سر، PSL 2024 میں نمایاں ترین کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں شاداب خان کی کپتانی اناؤنس کی گئی ہے اور محمد رضوان 12ویں نمبر کے کھلاڑی قرار دیے گئے. سر یہ کیا ہے؟ حسنا، بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا ویلڈ کوشچن ہے آپ کا یہ. مطلب اب پہلے تو آپ سلیکٹرز دیکھ لینا کہ اس کے سلیکٹرز کون ہیں. ایک تو جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں عثمان واہلہ، ٹھیک ہے، ایک ذمہ دار شخصیت ہیں. دوسرے 2 ہیں اس میں غیر ملکی، مارک بچر اور ڈینی موریسن. پاکستان سے ایک کمنٹیٹر صاحب، اردو کے کمنٹیٹر ہیں طارق سعید، اور ایک خاتون کرکٹر ہیں عروج ممتاز. یہ ایک ٹیم تھی. مجھے نہیں پتا یہ آفیشیل ٹیم ہے یا کوئی نان آفیشیل ٹیم ہے. بہرحال اس ٹیم نے ایک نمایاں ترین جو کرکٹر رہے اس PSL میں، اس میں ملکی بھی ہیں ہمارے اور غیر ملکی بھی ہیں، ان پر انہوں نے ایک مشتمل ٹیم کا اناؤنس کیا ہے. ٹھیک ہے، شاداب جیتے ہیں PSL 2024 کی ٹیم، جو اسلام آباد یونائٹیڈ ان کی ٹیم تھی اور وہ کپتانی کرتے ہوئے اس ٹیم کو انہوں نے چیمپئن بنایا. ٹھیک ہے، شاداب کو کیپٹن اناؤنس کیا آپ نے، لیکن محمد رضوان کا 12واں کھلاڑی ہونا یہ ایک جو ہے، اب یا تو ان کو نہ شامل کرتے. اب رضوان پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کی دوڑ میں ہے. شاہین جو ہے، امکانات ہیں کہ شاہین شاید ان کو وڈرا کر لیا جائے اور وہ نہ کپتان ہوں نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے یا فردر کرکٹ کے لیے قومی ٹیم کے کپتان نہ ہوں. تو رضوان کا نام دیا جا رہا ہے. بابر کی طرف بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اب یہاں عالم یہ ہے کہ محمد رضوان کی PSL کی اس ٹیم میں جگہ نہیں بنی، آپ اسے قومی ٹیم میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز دیکھنی ہے. اور لیکن جن پلیئرز نے اس میں جن کو شامل کیا گیا ہے وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس میں جناب سائم ایوب ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بابر اعظم ہیں، بالکل ٹھیک ہے. عثمان ہیں ملتان سلطان کے، جنہوں نے سب سے تگڑی بیٹنگ کی اس PSL میں. ان کے علاوہ افتخار ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ کرس جارڈن، اسامہ امیر، کرس جارڈن اور ڈیوڈ ولی، ان کی شمولیت وہ جو ہے ٹھیک ہے، PSL میں انہوں نے اچھی پرفارمنس کی ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ صرف ہمارے جو لوکل پلیئرز ہیں، پاکستانی پلیئرز ہیں، ان کو اس میں جو ہے وہ شامل کیے جانا چاہیے تھا. اس میں ایمرجنگ پلیئر کے طور پہ عرفان خان نیازی، جو بیسٹ اس 2024 ٹورنامنٹ میں ہمارے ایمرجنگ پلیئر کہلائے، وہ بھی شامل ہیں. عماد وسیم ہیں، نسیم شاہ ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ رضوان کو کہاں آپ، حالانکہ آج رضوان کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو شاید اب جو دورہ آ رہا ہے اس میں سائم ایوب سے اور بابر سے جو ہے اوپن کروایا جائے گا اور رضوان کو 1 ڈاؤن پہ. تو اس حوالے سے میڈیا میں کچھ خبریں تھیں کہ شاید رضوان 1 ڈاؤن پہ نہیں آنا چاہیں گے یا انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو رضوان کا ایک بیان بھی آج جو ہے وہ نظر سے گزرا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو ٹیم کے لیے کھیلنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں بھی کھلا دیں، اگر مجھے کہا جائے گا تو میں وکٹ کیپنگ بھی نہیں کروں گا. تو دیٹس گڈ، لیکن اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ یقیناً رضوان کے لیے جو ہے یہ مایوسی کا پہلو ہے اس میں. جی سر، سابق سفارتکار اور چیئرمین PCB شہریار خان 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. اس پر پوری پاکستان کرکٹ افسردہ ہے اور HITV کی ٹیم بھی اس پر افسوس کرتی ہے. جی اسنا یہ بڑی آپ نے جو ہے وہ اچھی بات کی ہے. HITV کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا ہے.
जनाब हम उनकी फैमिली के साथ, सोगवार फैमिली के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शहरयार ख़ान साहब बहुत ही एक पॉपुलर फिगर हैं, वो सिफारतकारी भी करते रहे हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, मेरे नाज़रीन के लिए भी शायद हैरान कुन बात होगी कि ये जो भारतीय मशहूर एक्टर हैं, हीरो हैं सैफ अली ख़ान, ये उनके चचा थे। उनके वालिद नवाब ऑफ पटौदी जो थे वो उनके ये भाई थे। और माजी की मकबूल आम सफ़ अव्वल की हीरोइन भारत की शर्मिला टैगोर जो हैं, जो कि सैफ की वालदा हैं, इनकी भाभी होती हैं। तो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये भोपाल इनका जो है वो जन्म तो हुआ था लखनऊ में, कोई 89 ईयर्स पहले 29 मार्च 1934 को पैदा तो ये लखनऊ में हुए थे, शहर इनका भोपाल था। और भोपाली नवाब भी कहलाते रहे हैं। और इंडिया में भी इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, यहाँ पे भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। हॉकी में भी इनकी ख़ास दिलचस्पी रही है। एक बार ये हैदराबाद आए थे तो मेरी इनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी हुई थी और मैंने इन्हें दावत भी दी थी कि जनाब हैदराबाद में हॉकी जो है उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप मुख्तलिफ़ जगहों पर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के बावजूद आप हॉकी की भी जो है वो पैटर्नाइज कर रहे हैं, हॉकी को भी। तो हैदराबाद में जो है तो उन्होंने मुझे ख़ुद कहा था कि चलिए आप मेरे साथ, मुझे ग्राउंड्स दिखाइए, मैं जो कर चाहा हो सका मैं वो करूँगा। तो बहुत ही जो है वो हालांकि ब्यूरोक्रेट थे, इसके बावजूद बहुत भले आदमी थे। और क्रिकेट के लिए उनकी खिदमत जो है वो, उनका इंतकाल तो यहाँ लाहौर में हुआ, काफ़ी अरसे से अलील थे जी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम का मैं यहीं पर इख्तिताम करूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।